الرحمن علم القرآن. الحمد لله وكفى وهدى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق اللہ العظیم۔ پیغام رحمان کے سیشن 18 میں خوش آمدید۔ اس سیشن میں ہم سورۃ السبا، سورہ فاطر، سورہ یاسین اور سورہ الصافات کی آیات بینات سے مستفید ہوں گے۔ سورہ سبا کا نزول کے اعتبار سے 58 نمبر ہے اور یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ سبا ایک قوم کا نام ہے جو یمن کی طرف آباد تھی۔ انگلش میں اس کو شیبا کہتے ہیں۔ اس سورت کی کل 54 آیات ہیں اور آیت 15 میں قوم سبا کا ذکر ہوا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام السبا ہے۔ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ کائنات میں اللہ ہی کی ذات ہے جو خوبیوں اور کمالات سے متصف ہے، اس لیے شکر اور تعریف کا مستحق بھی وہی ہے، اور اس کے شکر کی واحد صورت یہ ہے کہ اس کی توحید پر اور آخرت پر ایمان لایا جائے۔ آیات 1 سے 9 میں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ جو مالک ارض و سما ہے، اسی کی حمد ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ لوگ قیامت کے متعلق غلط کہتے ہیں۔ قیامت آ کر رہے گی اور ہر چھوٹی بڑی چیز کا حساب ہوگا۔ اس روز نیک بندوں کو بخشش سے نوازا جائے گا اور رزق کریم عطا ہوگا۔ جو لوگ اللہ کے احکام میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں انہیں بدترین عذاب ہوگا۔ پھر فرمایا اہل علم جانتے ہیں کہ یہ قرآن حق ہے اور کافر دوبارہ پیدا ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے آگے پیچھے دیکھیں، اگر اللہ چاہے تو فوراً انہیں زمین میں دھنسا دے یا آسمان کو ٹکڑے کر کے ان پر گرا دے۔ آیات 10 سے 21 میں فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے داؤد کو فضل دیا، پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ مل کر پڑتے تھے اور لوہا ان کے لیے نرم کیا گیا تھا جس سے وہ اسلحہ بناتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوائیں مسخر ہوئیں اور بہتے تانبے کا چشمہ نکلا، اور جنات کی ورک فورس ان کو عطا ہوئی۔ وہ جنات ان کے لیے محلات، صورتیں، دیگیں وغیرہ بناتے تھے۔ جب سلیمان علیہ السلام کی موت آئی تو وہ ایک لکڑی کے سہارے کھڑے تھے۔ جب دیمک لگنے سے وہ لکڑی گری تو جنات کو افسوس ہوا کہ وہ اتنا عرصہ بیگار کام کرتے رہے۔ پھر بتایا جا رہا ہے کہ قوم سبا کے باغات کے 2 سلسلے تھے۔ فرمایا ان باغات کے پھل کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ انہوں نے ناشکری کی اور اللہ نے ایک سیلاب کے ذریعے ان کے باغات کو بے ثمر کر دیا۔ یہ لوگ یمن سے فلسطین تک کا تجارتی سفر کرتے تھے اور رستے کی بستیوں میں ضروریات زندگی بھی پوری کرتے اور آرام کرتے تھے۔ انہوں نے ناشکری کرتے ہوئے خواہش ظاہر کی کہ سفر کی منزلیں طویل ہو جائیں تاکہ اس رستے میں کچھ ایڈونچر ہو جائے۔ پھر اللہ نے ان کے رستوں کو غیر محفوظ کر دیا اور اس کے نتیجے میں قوم سبا منتشر ہو کر رہ گئی اور آج صرف ان کے افسانے باقی ہیں۔ آیات 22 سے 30 میں فرمایا جا رہا ہے کہ مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں اور ان سے دعائیں کرتے ہیں، حالانکہ فرشتوں کا آسمان و زمین کی تخلیق اور اس کا نظام چلانے میں کوئی اختیار نہیں۔ اللہ کی اجازت کے بغیر ان میں سے کوئی سفارش بھی نہ کر پائے گا۔ آپ کہہ دیجئے رزق اللہ ہی دیتا ہے اور ہر ایک کا جرم اس کے ساتھ ہے۔ اللہ ان کو قیامت میں جمع کر کے ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا اور وہاں کوئی شریک نظر نہ آئے گا۔ پھر فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے۔ آپ کی رسالت پوری انسانیت کے لیے ہے، اس لیے آپ رسول کامل ہیں۔ پھر فرمایا یہ لوگ قیامت کا پوچھتے ہیں، انہیں بتائیں کہ اس کا ایک مقررہ وقت ہے، نہ اس سے آگے ہوگی نہ اس سے پیچھے۔ آیات 31 سے 36 میں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ کافر آج تو قرآن پر ایمان نہیں لاتے، لیکن کل جب رب کے سامنے ایک دوسرے سے لڑیں گے اور یہ اپنے دنیا دار مذہبی اور سیاسی قائدین سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم سیدھی راہ پر ہوتے۔ قائدین کہیں گے
کہ ہمیں تم پر کوئی اختیار حاصل نہ تھا، تم خود جرائم کے لیے تیار ہوتے تھے۔ پیروکار کہیں گے ہرگز نہیں، بلکہ تم مشرکانہ عقائد کو ہمارے ذہنوں میں پکا کر رہے تھے۔ اس دن وہ دونوں پشیمان ہوں گے، لیکن اب پشیمانی کا کوئی فائدہ نہ ہوگا اور دونوں کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ آیات 37 سے 45 میں فرمایا جا رہا ہے کہ جب بستیوں میں رسول جاتے تو مالدار لوگ انہیں جھٹلاتے تھے۔ آپ فرما دیجئے میرا رب رزق کو وسیع بھی کرتا ہے اور کم بھی کرتا ہے، لیکن لوگ نہیں جانتے۔ پھر فرمایا گیا کہ اللہ کی قربت مال اور اولاد سے نہیں، نیکیوں سے ملتی ہے۔ زیادہ دولت اور اولاد کی کثرت اللہ کی رضا کی نشانی نہیں ہے، یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ جو لوگ احکام الہی کی تبلیغ اور نفاذ میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں وہ برباد ہو جائیں گے۔ جو لوگ اپنے مالوں کو بھلائی کے کاموں میں لگاتے ہیں اس کا کئی گنا اجر پائیں گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں روز قیامت فرشتوں سے پوچھا جائے گا کہ کیا مشرکین تمہیں خدا کی بیٹیاں قرار دے کر تمہاری عبادت کرتے تھے؟ فرشتے کہیں گے نہیں، بلکہ شیطان جنات کی عبادت کرتے تھے۔ اس دن ظالموں کو دوزخ کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ ان مشرکوں کو جب قرآن سنایا جاتا ہے تو اسے من گھڑت اور جادو کہتے ہیں۔ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ان کے پاس اس سے پہلے نہ تو کوئی کتاب آئی، نہ ہی کوئی نبی آیا کہ انہیں بتا سکتا۔ آپ ان سے کہہ دیں کہ ماضی کے مجرم انتہائی طاقتور ہوا کرتے تھے، لیکن اللہ کی پکڑ نے انہیں تباہ کر دیا۔ مکہ والوں کی طاقت سابقہ مجرموں کے مقابل عشر عشیر بھی نہیں۔ آیات 46 سے 54 میں مشرکین مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ وہ دو دو اور ایک ایک کر کے کھڑے ہوں اور غور کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز مجنون نہیں ہیں۔ وہ تو تمہیں دردناک عذاب سے بچانا چاہتے ہیں، ان کی دعوت بے لوث ہے۔ وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ اگر میں بالفرض سیدھی راہ پہ نہیں بھی ہوں تو اس میں میرے اپنے نفس کا قصور ہے، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو یہ اللہ کی عطا کردہ وحی کا فیض ہے۔ ڈرو اس وقت سے جب کوئی آفت اچانک تمہیں آ گھیرے گی۔ اس وقت تم کہو گے کہ ہم نے حق کو قبول کر لیا، لیکن اب کیا فائدہ؟ ان کے اور ایمان کے بیچ میں پردہ حائل کر دیا گیا ہے، جیسا کہ پہلوں کے ساتھ کیا گیا تھا۔ آج کے سیشن کی دوسری صورت ہے فاطر۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 43 ہے اور یہ مکی صورت ہے۔ اس کی کل آیات 45 ہیں اور پہلی آیت میں لفظ فاطر یعنی پیدا کرنے والا، دی اوریجنیٹر استعمال ہوا ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام فاطر ہے۔ اس صورت میں اللہ کی صفت خلاق کو اس کے واحد الہ ہونے کی بنیاد قرار دیتے ہوئے رسالت اور آخرت کو اس طرح پیش کیا گیا ہے کہ یہ اس کی شان خلاقیت کا مظہر ہیں۔ آیات 1 سے 7 میں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے اور 2 2 3 3 4 4 یا اس سے بھی زیادہ پروں والے فرشتے بنانے والا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر وہ اپنی رحمت فرمائے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور اگر رحمت کا دروازہ بند کر دے تو کوئی اسے کھول نہیں سکتا۔ اے انسانوں، اللہ کو یاد کرو، وہی ہر شے کا خالق اور رازق ہے۔ اور اگر یہ لوگ جھٹلائیں تو ان سے پہلوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا، اور سارے معاملات تو اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اے لوگو، دنیا میں کھو کر آخرت کو بھول نہ جانا۔ شیطان کو اپنا دشمن سمجھنا، وہ تمہیں دوزخی بنانا چاہتا ہے۔ پھر فرمایا کافروں کے لیے سخت عذاب ہے اور مومنوں کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ آیات 8 سے 14 میں فرمایا جا رہا ہے جس کو اس کے برے اعمال اچھے لگیں وہ خود گمراہی کے رستے پہ چل پڑا۔ اے نبی، آپ ان پر حسرت نہ کریں اور بتا دیں کہ جس طرح اللہ پانی سے زمین کو زندہ کرتا ہے، آخرت میں مردوں کو بھی ایسے ہی زندہ کر کے اٹھائے گا۔ پھر فرمایا ساری کی ساری عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو عزت حاصل کرنا چاہے اسے اللہ ہی عطا کرے گا۔ سارے نیک کام اور ساری نیک باتیں اللہ ہی کی طرف پہنچتے ہیں۔ اللہ خالق ہے اور حمل کے متعلق اور لوگوں کی عمر کے متعلق اسے وسیع علم حاصل ہے۔ سمندروں کے میٹھے اور کڑوے پانی کے درمیان
آڑ بھی اللہ پیدا کرتا ہے، دونوں سے مچھلی، زیورات نکالنا اور کشتیوں کے چلنے کا سامان، یہ سب اللہ نے پیدا کیا۔ رات، دن، سورج چاند کا نظام، ان سب چیزوں کا مالک بھی اللہ ہے۔ غیر اللہ تو گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں، کسی کی پکار کا جواب بھی نہیں دے سکتے، اور قیامت کو شرک سے انکاری ہو جائیں گے۔ آیات 15 سے 26 میں فرمایا جا رہا ہے کہ تمام انسان اللہ کے فقیر ہیں، جبکہ اللہ تمام مخلوقات سے غنی ہے۔ وہ جب چاہے کسی قوم کو ہلاک کر دے اور اس کی جگہ کسی اور قوم کو دنیا کی نعمتوں کا امین بنا دے۔ روز قیامت ہر انسان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور اپنے عمل کا بدلہ پائے گا، کوئی کسی کے گناہوں کا بوجھ نہ اٹھا سکے گا۔ ان حقائق سے سبق وہی حاصل کرے گا جو اللہ سے ڈرے، نماز قائم کرے اور اپنی اصلاح کرے۔ پھر فرمایا، اندھا اور بینا، اندھیرا اور روشنی، سایہ اور دھوپ، زندہ اور مردہ، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر فرمایا، اے نبی، آپ خود کسی کو نہیں سنا سکتے، ہم نے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے، اور آپ سے پہلے نبیوں کو بھی جھٹلایا گیا اور جھٹلانے والوں کی پکڑ بھی کی گئی۔ آیات 27 سے 37 میں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ نے میوے، پھل، پہاڑ، انسان اور دیگر جاندار طرح طرح کے رنگوں میں پیدا فرما کر کائنات کو رونق بخشی۔ اہل علم اللہ سے ڈرتے ہیں، تلاوت کرنے والے، نماز کے ذریعے اللہ سے لو لگانے والے اور ظاہر و پوشیدہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ایسی تجارت کر رہے ہیں جس میں نقصان نہیں۔ پھر فرمایا، یہ قرآن سچ ہے اور اس کے وارث نیک لوگ بنے، ان میں سے کچھ غافل ہیں، کچھ کا معاملہ بین بین ہے اور کچھ نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں، جنہیں اللہ جنت کے حسین باغات عطا فرمائے گا اور وہ اللہ کی تعریف کریں گے۔ اور جو لوگ انکار کر رہے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ اللہ سے فریاد کریں گے کہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج تاکہ اپنی بے عملیوں کی تلافی کر سکیں، اور جواب دیا جائے گا کہ تمہیں دنیا میں اتنی عمر دی گئی تھی، تم اپنی اصلاح کر سکتے تھے، اب اپنے کیے کا مزہ چکھو، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ آیات 38 سے 45 میں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کائنات کے ہر راز کو اور انسانوں کے سینوں کے رازوں کو جانتا ہے۔ اسی نے کائنات میں انسان کو خلافت دی، تو جو کفر کرے اس کا وبال اسی پر ہے۔ پھر فرمایا، کیا لوگوں کے بنائے ہوئے شریک زمین و آسمان میں کوئی اختیار رکھتے ہیں؟ نہیں نہیں، ان کا اختیار تو اللہ کے پاس ہے۔ یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ نبی آئے گا تو اس کی بات مانیں گے، اب جب نبی آ گیا تو پھر انکار کر بیٹھے ہیں اور تدبیریں کرنے لگے ہیں۔ انہیں نظر نہیں آتا کہ زمین میں ان سے زیادہ طاقتور قوموں کا برا انجام ہو چکا ہے۔ پھر فرمایا، اگر اللہ لوگوں کے جرائم پر پکڑنا شروع کر دے تو زمین پر ایک چوپایا بھی نہ بچے، وہ تو ان کو مہلت دیے جا رہا ہے۔ آج کے سیشن کی تیسری صورت ہے یاسین۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 41 ہے اور یہ مکی صورت ہے۔ اس کی ٹوٹل آیات 83 ہیں۔ صورت کا آغاز یا سین سے ہوا ہے، یہ دو حرفوں کا مجموعہ ہے اور اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ یاسین رکھا گیا۔ یاسین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب بھی ہے۔ اس سورت کا مضمون آخرت کے انجام سے خبردار کرنا ہے، بعین طور کہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگ جاگ اٹھیں اور انہیں اپنے مستقبل اور اپنی نجات کی فکر ہو۔ رسول کی بعثت اسی لیے ہوتی ہے کہ وہ خبردار کرنے کا فریضہ انجام دے۔ آیات 1 سے 12 میں فرمایا جا رہا ہے کہ حکمت بھرا قرآن پیش کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا واضح ثبوت ہے۔ اللہ نے آپ کو ایک غافل قوم کی طرف خبردار کرنے کے لیے بھیجا ہے، البتہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کے گلے میں توق ہے اور وہ تھوڑیوں تک پھنسے ہوئے ہیں، ان کے آگے اور پیچھے دیوار اور آنکھوں پر پٹی ہے۔ ہدایت وہی حاصل کرے گا جو پیروی کی نیت سے حق کو سنے اور اللہ سے ڈرے، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت والا اجر بھی ہے۔ ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہر چیز کا حساب کتاب رکھ رہے ہیں۔ آیات 13 سے 32 میں ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ نے ایک بستی میں 3 رسول بھیجے۔ قوم نے کہا، تم ہماری طرح کے انسان ہو۔ رسولوں نے یقین دلایا کہ ہم اللہ کے رسول ہیں۔
البتہ ہماری ذمہ داری آپ تک حق کو پہنچا دینا ہے، منوانا نہیں۔ قوم نے کہا تم منحوس ہو، تمہارے آنے سے ہم پر مصائب آنا شروع ہو گئے ہیں، اور اگر تم تبلیغ سے باز نہیں آؤ گے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے۔ اتنے میں بستی والوں میں سے ایک مرد مومن اٹھا اور کہنے لگا رسولوں کی اطاعت کرو، یہ تو ہم سے کوئی اجرت نہیں مانگتے اور وہ ہدایت پر ہیں۔ آیت 22 سے 23ویں پارے کی ابتدا ہو رہی ہے۔ وہ مرد مومن کہنے لگا تم سب سن لو، میں اللہ پر اس کی توحید کے ساتھ ایمان لاتا ہوں، اور بستی والوں نے اسے شہید کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مومن کو بھی جنت میں داخل فرما دیا، تو وہ کہنے لگا کاش میری قوم بھی جان لیتی کہ اللہ نے مجھ پر کیسا کرم فرمایا ہے، میرے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں اور مجھے عزت والا مقام عطا کیا ہے۔ پھر قوم پر عذاب آیا اور پوری بستی ایک زوردار دھماکے سے جل کر راکھ ہو گئی۔ اے کاش قومیں اپنے نبیوں کا مذاق نہ اڑاتی، دیکھو کتنی قومیں ہلاک ہوئی ہیں اور قیامت میں ان کی حاضری بھی ہوگی۔ آیات 33 سے 50 میں فرمایا جا رہا ہے کہ مردہ زمین کو جب اللہ زندہ کرتا ہے، اس زمین سے اناج اور پھل اگاتا ہے اور پانی کے چشمے ابلتے ہیں۔ اللہ نے ہر شے کا جوڑا بنایا ہے، رات اور دن، سورج اور چاند کا نظام اسی کا ہے۔ سورج اور چاند کی حرکات اپنے طے شدہ مدار میں باقاعدہ ایک منظم طریقے سے چلتی ہے۔ کشتیاں اور جہاز پانی میں اور باربرداری کے جانور خشکی پر رواں دواں ہیں۔ ان سواریوں میں محفوظ سفر اللہ کی رحمت سے ہی ممکن ہے۔ پھر فرمایا جب ان لوگوں کو ضرورت مندوں کی مدد کے لیے کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم ان کی مدد کیوں کریں، ان کی مدد اللہ کیوں نہیں کر دیتا۔ پھر فرمایا یہ تنزیہ سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ آخرت کا وعدہ کس وقت ظاہر ہوگا۔ یہ لوگ اس شدید پکڑ کے انتظار میں ہیں جو انہیں اچانک آ دبوچے گی، پھر نہ تو کوئی وصیت کر سکیں گے اور نہ ہی اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ سکیں گے۔ آیات 51 سے 67 میں فرمایا جا رہا ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو تمام مردے زندہ ہو کر میدان حشر کی طرف دوڑیں گے۔ مجرم سوال کریں گے کہ ہمیں کس نے قبروں سے نکالا۔ یہ ہے وہ قیامت جس سے رسولوں نے ڈرایا تھا اور خبردار کیا تھا۔ اس کے بعد انسانوں کو ان کے اعمال کے مطابق بدلہ ملے گا۔ نیک لوگ جنت کی دلچسپیوں میں مگن ہوں گے، وہ جو چیز مانگیں گے انہیں ملے گی، اور کہا جائے گا سلام قولا من رب الرحیم۔ اس دن مجرمین کو الگ کر دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا تمہیں شیطان کی اطاعت سے منع نہیں کیا گیا تھا، لیکن تمہاری اکثریت نے اس ملعون کی عبادت کی اور اطاعت کی۔ یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، اب اس میں چلے جاؤ۔ اس دن مجرموں کے منہ پر مہر لگی ہوگی اور ان کے ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے کہ انہوں نے کیا کیا جرائم کیے ہیں، پھر انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ اللہ نافرمانوں کو دنیا ہی میں اندھا کر دیتا یا ان کی صورتیں بگاڑ دیتا اور وہ کسی کو شکل دکھانے کے قابل نہ رہتے، لیکن اللہ فوری سزا دینے کے بجائے مہلت دیتا رہتا ہے تاکہ مجرم توبہ کر لیں اور اپنے آپ کو سدھار لیں۔ آیات 68 سے 83 میں فرمایا جا رہا ہے کہ بڑی عمر میں بندے کی کمر جھک جاتی ہے۔ پھر فرمایا یہ قرآن شاعری نہیں بلکہ کائنات کے اصل حقائق کی یاد دہانی ہے۔ جس شخص کی روح بیدار ہو اور ضمیر زندہ ہو وہ اس قرآن سے سیدھی راہ پا لیتا ہے۔ پھر فرمایا اللہ کی ایک بہت بڑی نشانی یہ چوپائے ہیں، انسان انہیں سواری اور مال اٹھانے کے لیے استعمال کرتا ہے، ان سے گوشت، دودھ اور دیگر کئی فوائد حاصل کرتا ہے۔ چوپائے اللہ نے پیدا کیے لیکن انسان ان کے مالک بن گئے۔ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا اللہ بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کر سکتا ہے؟ جی، جس خالق نے انہیں پہلی بار گندے پانی کی بوند سے پیدا کیا وہ انہیں دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ وسیع و عریض کائنات کو بنانے والا خالق انسانوں کو بھی دوبارہ بنائے گا۔ اس کا بنانا تو صرف اتنا ہے کہ وہ کہتا ہے کن تو وہ چیزیں بن جاتی ہیں۔ آخر میں فرمایا پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے اور انسانوں کو اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ آج کے سیشن کی آخری صورت ہے الصافات۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 56 ہے اور یہ مکی صورت ہے۔ اس کی کل آیات 182 ہیں
الصافات صف کی جمع ہے، یعنی drawn up in the ranks۔ سورت کا آغاز لفظ الصافات سے ہی ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام سورہ الصافات ہے۔ اس میں اللہ کے واحد معبود ہونے پر ایک اور انداز سے روشنی ڈالی گئی ہے اور اس کی تائید میں ملائے اعلیٰ کی شہادت پیش کی گئی ہے، اور اس حقیقت کو ماننے کے نتیجے میں مرتب ہونے والے جزا اور نہ ماننے کے نتیجے میں سزا کو اس طرح پیش کیا گیا ہے کہ مستقبل کے احوال کی ایک جھلک آج ہی دیکھی جا سکتی ہے۔ آیات 1 سے 21 میں فرشتوں کی قسم کھا کر کہا جا رہا ہے کہ جو صف بناتے ہیں، جو ڈر سناتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ فرمایا تمہارا رب ایک ہے جو مشرقوں اور مغربوں کا مالک ہے۔ آسمان دنیا پر ستارے زینت اور شیطانوں کی آسمانی باتیں اچک لینے سے حفاظت کے لیے ہیں۔ معبود صرف اللہ ہے، اس نے مخلوق بنائی اور انسان کو گارے سے بنایا۔ مخالفین کو یہ جادو نظر آتا ہے کہ مرنے کے بعد انہیں اور ان کے باپ دادا کو پھر سے زندہ کیا جائے گا۔ فرمایا یہ عمل ہو کر رہے گا، نہ صرف تمام انسان سور کی ایک آواز پر زندہ ہو جائیں گے بلکہ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ سر جھکائے کھڑے ہوں گے۔ یہ ہے وہ فیصلے کا دن جس کا تم انکار کرتے تھے۔ آیات 22 سے 74 میں فرمایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن مجرموں اور ان کے دنیا دار لیڈروں کو ایک ساتھ جمع کیا جائے گا۔ اس روز مجرم دوسرے پر اپنی گمراہی کا الزام لگا کر خود کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے اور آخر میں کہیں گے اب ہمیں ہر صورت عذاب کا مزہ چکھنا ہے۔ پھر ان دونوں کو ایک جیسا عذاب ملے گا۔ مجرموں کا ایسا ہی بدلہ ہوگا۔ یہ لوگ اللہ کا نام سن کر تکبر کرتے اور رسول کو شاعر کہتے تھے، انہیں دردناک عذاب ہوگا۔ پھر فرمایا نیک لوگ جنت کی اعلیٰ اور لازوال نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ جنت میں ایک فرد دوسرے سے کہے گا کہ دنیا میں ایک ساتھی ہوا کرتا تھا، وہ اس حقیقت کو جھٹلاتا تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اس جنتی سے کہا جائے گا کہ کیا تم اس گمراہ ساتھی کو دیکھنا چاہتے ہو؟ پھر وہ اسے جہنم کے عین وسط میں دیکھے گا۔ اس سے کہے گا کہ اگر میں تمہاری بات مان لیتا تو آج میں بھی تمہاری طرح برباد ہوتا۔ یہ جنت حق ہے جہاں نہ موت آئے گی نہ ہی کوئی عذاب ہوگا، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اسی جنت کے لیے لوگوں کو عمل کرنا چاہیے۔ فرمایا یہ جنت بہتر ہے یا زقوم کا درخت جو جہنم کے عین وسط میں نکلتا ہے اور جہنمیوں کی خوراک ہے۔ اس کے اوپر سے انہیں گرم پانی مکس کر کے دیا جائے گا اور آخر میں جہنم میں واپس پھینک دیا جائے گا۔ یہ لوگ اپنے باپ دادا کی گمراہی پر چلتے آ رہے ہیں، انہیں ڈرایا گیا تو وہ نہ مانے تو انہیں کیسا عبرتناک عذاب دیا گیا، اور اس سے صرف مخلص اور نیک لوگ ہی بچ سکے۔ آیات 75 سے 113 میں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ نے ظالم قوم کے خلاف حضرت نوح علیہ السلام کی فریاد سنی اور انہیں ایمان والوں کے سمیت محفوظ رکھا، اور ان کے بعد تمام نسل انسانی انہی کی اولاد سے وجود میں آئی۔ پھر فرمایا حضرت ابراہیم ایک قلب سلیم کے مالک تھے، انہوں نے اپنے والد اور قوم کو بت پرستی سے روکا، اور پھر ایک دن قوم والے کہیں گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے بیماری کا بہانہ کیا اور رک گئے اور ایک ایک کر کے سارے بت توڑ دیے۔ واپسی پر قوم نے احتجاج کیا اور آخر کار انہیں آگ میں ڈالا گیا، لیکن اللہ نے انہیں آگ سے بچا لیا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے بھروسے پر ہجرت کی اور مختلف مقامات پر جا کر توحید کی دعوت دی۔ جب بڑھاپے نے قوتوں کو کمزور کر دیا تو اللہ سے اپنے لیے اولاد کی دعا کی۔ اللہ نے اسماعیل جیسا فرزند عطا کیا۔ جب اسماعیل اس قابل ہو گیا کہ باپ کے ساتھ چل سکے تو اللہ نے ابراہیم کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔ اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ کی راہ میں ذبح ہونے کو تیار ہو گئے۔ عین اس وقت جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کے گلے پر چھری پھیرنے لگے، اللہ نے اسماعیل کا فدیہ جنت سے ایک مینڈا دے کر بھیج دیا۔ پھر اللہ نے حضرت ابراہیم کو ایک اور بیٹے حضرت اسحاق کی ولادت کی بشارت دی۔ اسحاق بھی اپنے والد اور بڑے بھائی کی طرح انتہائی نیک اور پارسا تھے، البتہ ان کی اولاد میں نیک بھی تھے اور فاسق بھی۔ آیات 114 سے 138 میں 4 انبیاء پر اللہ کی عنایات کا ذکر ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ اور ہارون اور ان کی قوم کو آل فرعون کے ظلم سے نجات دی اور تورات جیسی عظیم کتاب دے کر سیدھی راہ کی ہدایت فرمائی۔
حضرت الیاس کی دعوت کو جھٹلانے والی قوم کو بھی اللہ نے ہلاک کر دیا سوائے چند مخلص لوگوں کے، اور الیاس علیہ السلام کا ذکر قیامت تک جاری کر دیا۔ حضرت لوط اور ان کے اہل ایمان گھر والوں کو بھی اللہ نے محفوظ رکھا اور ان کی بیوی سمیت پوری قوم کو بدترین عذاب سے دوچار کیا۔ پھر فرمایا، آپ ان بستیوں سے صبح و شام گزرتے ہیں، کیا آپ سمجھتے نہیں؟ آیات 139 سے 182 میں یونس علیہ السلام کا ذکر ہے۔ وہ اللہ کا حکم آنے سے قبل قوم کو چھوڑ کر ہجرت کر گئے۔ اللہ نے انہیں امتحان سے گزارا۔ وہ سمندری سفر کے دوران ایک مچھلی کا لقمہ بن گئے۔ پھر وہ اپنی کوتاہی پر اللہ سے بخشش طلب کرتے رہے۔ اللہ نے ان کی فریاد سنی اور مچھلی نے ان کو ایک سمندر کے کنارے ڈال دیا۔ اللہ نے بیل کے پھل کے ذریعے ان کے زخمی جسم کو ٹھیک کر دیا اور پھر انہیں 1,00,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف مبعوث فرمایا تو وہ سارے کے سارے ایمان لے آئے، اور اللہ نے اس قوم کو ایک مدت تک اپنی نعمتوں اور برکتوں سے سرفراز فرمایا۔ اس کے بعد مشرکین مکہ کے اس عقیدہ کی نفی ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ پوچھتا ہے، کیا ان کے لیے بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں؟ کیا وہ فرشتوں کے پیدائش کے وقت خود موجود تھے؟ کیا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ اگر نہیں تو یہ غلط بات ہے۔ یہ لوگ اللہ اور جنات میں رشتہ داری نکالتے ہیں۔ اللہ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ نے اپنے رسولوں کے لیے طے کر دیا ہے کہ ان کی مدد کی جائے گی اور وہ غالب رہیں گے۔ اے نبی، آپ ان سے الگ ہوں اور انتظار کریں ان پر عذاب کے آنے کا۔ آخر میں فرمایا جا رہا ہے، اللہ مشرکین کے گھڑے ہوئے باطل تصورات سے پاک ہے۔ سلامتی اور رحمت و رسولوں پر اور تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اے اللہ، قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار، سینوں کا نور، دکھوں کا مداوا اور غم و تفکرات دور ہونے کا ذریعہ بنا دے۔ آمین۔